جہاں جہاں پر آرٹس والوں کے لیے ایلیجبلٹی آپشن موجود ہے، اٹ مینس کہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یار ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، تم کوشش کرو تو یہ کام ضرور کر سکتے ہو۔ آپ کو ہمیشہ لوگ یہ سمجھاتے ہوئے ملیں گے یار یہ تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ السلام علیکم، میرا نام تنویر نیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل تنویر ٹاکس۔ آرٹس کی فیکلٹی عموماً ایک ایسی فیکلٹی سمجھی جاتی ہے کہ جس کے پاس کوئی کام نہ ہو وہ آرٹس لے سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شاید سب سے کمزور اور کمتر بچہ ہے وہ آرٹس کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پرسیپشن ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، جس کو ختم ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی۔ اس چیز کو سب سے پہلے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے کتنے راستے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی پراپر کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پاس کون کون سے آپشنس ہیں، اور ان آپشنس کو سلیکٹ کرنے میں وہ ہمیشہ ایک ڈر کا سامنا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک فیئر وہ زندہ رکھتا ہے اور وہ بہت سارے اسٹیپس نہیں لے پاتا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹس والے انٹر کے بعد کیا کیا کر سکتے ہیں، کتنے راستے ان کے پاس نکلتے ہیں، کس کس فیکلٹی کے اندر جا سکتے ہیں اور کیا بہترین ہوگا ان کے لیے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، جب تک آپ اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو جن کو انٹرسٹ ہوگا اپنے کریئر میں، اپنے فیوچر میں، اپنے بہتر مستقبل کے لیے وہ محنت کر رہے ہوں گے تو وہ اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینٹل پرسیپشنز کیا ہوتے ہیں اور کون کون سی فیلڈ میں آرٹس والے جا سکتے ہیں، اور اگر ان کو تبدیل کرنا ہو اپنا پروفیشن تو وہ کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ ایک مینٹل پرسیپشن ہوتا ہے کہ جو آرٹس والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹس والے وہ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ آرٹس والوں کو اگر وہ کامرس لینا چاہیں، بی ایس کامرس کرنا چاہیں، BBA کرنا چاہیں یا سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یار تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ کامرس میں ایڈمیشن، یار تم سے اکاؤنٹنگ تم نے کبھی پڑھی نہیں ہے، تم سے یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو بھائی کبھی ہم نے بہت ساری چیزیں اور جتنی بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی مشکلات ہیں اور مجھے کتنی محنت اور ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے مینٹل پرسیپشنز کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے۔ جو آرٹس والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ یار یو کین ڈو ایوری تھنگ ان یور لائف۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی فیلڈ کے اندر یا پھر کسی بھی ایسے پروفیشن کے اندر یا تعلیم کے اندر یونیورسٹی ایلیجبلٹی دیتی ہے کہ آرٹس اسٹوڈنٹ اس چیز میں ایڈمیشن لے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹس والا اسٹوڈنٹ اس میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ ایلیجبل ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے ساتھ کے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مینٹورس کبھی کبھی یہ کہہ جاتے ہیں کہ یار یہ تو یہ نہیں کر سکتا، although کچھ کیپیبلٹیز جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، مگر ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور ان پرسیپشنز کے بالکل اگینسٹ میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ اس چیز کو آپ سب سے پہلے ذہن نشین کریں کہ آرٹس والے بیکار نہیں ہوتے ہیں، دے کین ڈو ایوری تھنگ ان دیئر لائف۔ اب نیکسٹ اسٹیپ آ جائیں کہ آرٹس والوں کے پاس کتنے آپشنس ہوتے ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے پاس یہاں پر کراچی یونیورسٹی کا پرسپیکٹس میں نے کھولا ہوا ہے اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جی فیکلٹی آف آرٹس، کیونکہ انٹر کرنے والوں کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹر کے بعد سب سے زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ کیا لیں۔ تو انٹر کے بعد کا یہ آپشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کتنی لسٹ موجود ہے۔ سب سے پہلے تو آپ BA آنرس کر سکتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر، انگلش میں، بنگالی ہے، عربک ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اکانومکس ہے، اکانومکس میں شاید آپ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ہسٹری کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اسلامک ہسٹری ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں، لائبریرین انفارمیشن سائنسز کے اندر کر سکتے ہیں، پرشین لینگویج کے اندر کر سکتے ہیں، فلسفی کے اندر آپ BS کر سکتے ہیں، اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی ہے آپ لوگوں کے لیے سائیکالوجی کی یہ فیلڈ۔ سائیکالوجی کی فیلڈ بڑی ہی گروئنگ فیلڈ ہے، اس میں بہت سارے آپشنس نکلتے ہیں۔ کلینکل سائیکالوجی الگ ہے، انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف فیلڈس جب آپ اس میں انٹر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو سائیکالوجی کی فیلڈ آپ کے لیے بڑی زبردست ہو سکتی ہے، آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں۔ مزید اگر آپ آئیں تو اس میں آپ سوشولوجی میں آپ کر سکتے ہیں، سوشل ورک کے اوپر ہے، وومن اسٹڈیز کے اوپر آپ کے پاس آپشن ہے۔ یہ جو آپشن میں نے بتائے ہیں یہ پیورلی آرٹس والوں سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آرٹس کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا پھر آرٹس کا جو بندہ ہے وہ پیورلی آرٹس سے ریلیٹڈ یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن
اب کامرس میں وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی ایلیجبلٹی کدھر بن سکتی ہے، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سائنس میں بیسیکلی ہم نہیں جا سکتے، بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، انٹر میں جب تک سائنس نہیں پڑھیں گے یا پھر انجینئرنگ نہیں پڑھیں گے تو ہم اس طرف موو نہیں کر سکتے، لیکن ہم کامرس میں موو کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اسلامک اسٹڈیز بھی آ جاتی ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز کے اندر بہت ساری یہاں پر چیزیں ہیں، آپشنس ہیں۔ اسلامک لرننگ میں آپ بی اے کر سکتے ہیں، اصول الدین کے اندر آپ بی اے کر سکتے ہیں، قرآن اینڈ سنہ کے اندر آپ بی اے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو آپشنس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جو آرٹس والے کہتے ہیں یار ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ سارے آپشنس میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مزید آگے کے آپشنس چلتے ہیں۔ اس میں ہم اور آپشنس کیا ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر بی اے آنرس کر سکتے ہیں، ماس کمیونیکیشن کے اندر آپ بی اے آنرس کر سکتے ہیں، آپ جو ہیں وہ کرمنالوجی کے اندر بی اے آنرس کر سکتے ہیں۔ کرمنالوجی بھی ایک بڑا ہی زبردست سا سبجیکٹ ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ریئر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر 100 لوگ میں سے 5 لوگ اگر آپ ان 5 میں سے ہو جاتے ہیں تو آپ کی ویلیو کہاں ہوگی یہ آپ خود جان سکتے ہیں، لیکن رستہ آپ کو تلاش کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپشن آپ کے پاس ہے۔ اب ایجوکیشن سیکٹر پہ آپ آ جائیں۔ میں نے آپ کو نا آپشنس بتا رہا ہوں، کتنے آپشنس ہیں آپ یہ دیکھتے چلے جائیے گا۔ ایجوکیشن میں آپ ایجوکیشن میں بی اے کر سکتے ہیں، بی اے آنرس کر سکتے ہیں آپ ایجوکیشن میں، ٹھیک ہے۔ اسپیشل ایجوکیشن کے اوپر آپ بی اے آنرس کر سکتے ہیں اگر آپ آرٹ سے انٹر کیا ہے آپ نے۔ ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر آپ ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر بی اے آنرس کر سکتے ہیں۔ مزید آ جائیں، کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول میں ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں جی، بیچلرس آف بزنس ایڈمنسٹریشن آپ کر سکتے ہیں، بیچلرس ان پبلک ایڈمنسٹریشن آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کامرس میں بی ایس بھی کر سکتے ہیں، 4 سال کے جو آنرس پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ سارے آرٹس کی فیکلٹی والوں کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے آپشنز ان کے لیے موجود ہیں یہاں پر تعلیم کے اندر۔ ایک اور بہت ہی زبردست آپشن جو اسٹوڈنٹس نہیں جاتے ہیں کہ وہ لاء میں ایل ایل بی کی طرف وہ جا سکتے ہیں، وہ لاء کے گریجویٹ بن سکتے ہیں۔ ایل ایل بی ایک بہت ہی زبردست آپشن ہے۔ ایل ایل بی کر کے صرف آپ قانون یا وکیل کی طرف نہیں جاتے، آپ انڈسٹری میں ایچ آر میں لگ سکتے ہیں، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بھی لگ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی پریکٹسز میں بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے راستے لے کر جائیں گے۔ اور آگے اگر میں بڑھتا ہوں سائنس میں تو آپ کا بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ویژول اسٹڈیز ہیں، ویژول اسٹڈیز میں بھی آپ جو ہیں وہ اپنا اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ بیچلرس ان ایگریکلچر کر سکتے ہیں، بیچلرس ان ڈیزائن کر سکتے ہیں، فائن آرٹس کر سکتے ہیں۔ یہ سارے آپشنس آپ کے لیے موجود ہیں آرٹس والوں۔ آرٹس والوں کدھر ہو، کدھر زندگی گزار رہے ہو؟ یہ تو کچھ آپشنس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وقتاً فوقتاً، کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں۔ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر پورا پرسپیکٹس کھلا ہوا تھا اور میں اس کے اندر ڈیٹیل مینشن جو میں دیکھ رہا تھا کہ آرٹس والوں کے پاس کتنے آپشنس مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاش کر رہے ہو آپ یہ دیکھو کہ یار آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے، آپ کدھر جانا چاہتے ہو، آپ کیا کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں۔ اور اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہو تو کسی اچھے مینٹور یا کاؤنسلر کے ساتھ انگیج ہو، اس سے پوچھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں ان چیزوں میں اچھا ہوں اور میری چیزوں میں انٹرسٹ اس طرف ڈیولپ ہوتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو گائیڈ کرے گا بہتر، اور جو چیز وہ گائیڈ کرے اور آپ اٹیمپٹ کرو اس کو، تو اس کے ساتھ آپ اسٹک کر جاؤ، جڑ جاؤ۔ یہ کبھی بھی مت سوچنا کہ آپ کیا نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر بندہ آپ کو یہی بولے گا یار یہ تیرے کام کی چیز نہیں ہے، تو نہیں کر سکتا۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یار ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو، تم کوشش کرو تو یہ کام ضرور کر سکتے ہو۔ آپ کو ہمیشہ لوگ یہ سمجھاتے ہوئے ملیں گے یار یہ تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا تجربہ بتاتے ہوں یا پھر ان کو وہ چیز مشکل لگتی ہو، تو جو چیز ان کو مشکل لگتی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہی بتائیں اور اپنا تجربہ آپ کے اوپر بھی تھوپ دیں۔ وہ آپ کو کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی صرف ایفرٹ سے آپ میں وہ تبدیلی آ سکتی ہے، آپ اس چیز کو اچیو کر سکتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی محنت۔ اگر آپ محنت کریں گے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی مشکل چیز ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی اچیو کر لیں گے، لیکن آپ اس کے لیے کمیٹڈ نہیں ہوں گے، محنت نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ اگر آپ آرٹس والے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور آپ کے لیے بہت ہی لمیٹڈ اسکوپ ہے مارکیٹ کے اندر۔ مارکیٹ میں بہت بڑا اسکوپ ہے اگر آپ آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو۔ صرف اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو صرف ایک لائن آف ایکشن دیا ہے کہ اتنے آپشنس موجود ہیں آرٹس والوں کے ساتھ۔ آپ ایک دفعہ کسی یونیورسٹی کا پرسپیکٹس اٹھا کر دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں۔ لوگوں سے مشورہ کریں، ہم نہ مشورہ کرتے ہیں، ہم نہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا آپشنس ہیں، اور صرف ایک لمیٹڈ اسکوپ میں کوزے میں بند ہو کر 4 لوگوں کی باتیں سن کے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں بہت کچھ کرنے کے لیے ہے،
بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو ذرا گہری نظر سے دیکھیں۔ اگر آپ آرٹس سے انٹر کر رہے ہیں تو بالکل یہ مت سوچ کے انٹر کریں کہ میرے پاس آپشنس نہیں تھے جو میں نے انٹر کیا۔ آپ نے جو سلیکٹ کیا ہے وہ آپ اس میں بہتر بن کے دکھائیں، کامیاب بن کر دکھائیں، دنیا کو بتائیں یو کین ڈو ایوری تھنگ، ایوری تھنگ۔ جہاں جہاں پر آرٹس والوں کے لیے ایلیجبلٹی آپشن موجود ہے، اٹ مینس کہ آرٹس کا اسٹوڈنٹ وہ کام کر سکتا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف لمیٹڈ چیزوں میں اپنی زندگی نہیں گزاریں، اپنی زندگی کو اور زیادہ بڑھائیں۔ آئی ہوپ کہ آرٹس کے اسٹوڈنٹس کو میری باتوں سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی اور ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ وہ کیا کیا اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی بھی قسم کا اگر کوئی کویشچن ہو تو وہ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھ لیں، اور میرے چینل کے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹ رہیں۔ اللہ حافظ۔